أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ بات شروع کی جائے. سورہ طٰہٰ سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے. پڑھنا مجھے کسی مخصوص ذات پر ہے، لیکن چند لمحے تمہید کے لیے چاہیے. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے دربار میں روانہ کرتے وقت جو ارشاد فرمایا، وہ یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی وقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرمایا دونوں بھائی چلے جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے. انہ طغی، وہ طاغی. ذوالفقار خان آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، جگہ پڑی ہے، آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. طغیان حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں. ہاں، اور اسی سے طغیانی ہے کہ پانی جب حد سے گزرتا ہے تو اسے طغیانی کہا جاتا ہے. کہ فرعون حد سے گزر چکا ہے، تم دونوں جاؤ. اور ہاں یہ بھی بتا دوں کہ عشت بھائی، حضرت موسیٰ کی فرمائش تھی کہ میرے ساتھ ہارون کو بھیجا جائے. جی، ارسل معی ہارون، میرے ساتھ ہارون کو بھیج. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا. سورہ قصص سے آیت پڑھ رہا ہوں. کیونکہ وہ زبان میں، فصاحت میں مجھ سے زیادہ ہے. جو ٹھیک ہے. ہاں، یہ عالم اسلام کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہارون وسیع ہے موسیٰ کا، افضل موسیٰ ہے، فصاحت میں ہارون آگے ہے. یعنی ایک صفت میں موسیٰ سے بڑھنا بھی درست اور موسیٰ کا افضل ہونا بھی درست. تو کسی کی ایک صفت کو دیکھ کے فاضل و مفضول کا فیصلہ نہ کیا کرو. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بھیج دیا. اذهبا، دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف. انہ طغی، وہ طاغی ہو گیا، باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا. اور سر اٹھائیے گا اب. وقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اور دونوں اس سے نرم نرم لہجے میں بات کرنا. جو پہنچے خدا کی قسم انہیں میں صمیم قلب سے کہتا ہوں واہ.
لیکن بھائی ذوالفقار کہنا مجھے یہ ہے کہ اگر کوئی حجت کسی دشمن خدا سے نرم گفتگو کر رہی ہو تو دوستی نہ سمجھا جائے. اللہ 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 جو اللہ. غور فرمایا دوستو. قولا لہو قولا لینا، لین نرم گفتگو کرنا. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشا، شاید فرعون ہدایت پا جائے. او یخشا، یا ڈر ہی جائے. اب ڈاکٹر سوچنے والی بات یہ ہے، لعل شاید، یہ مجھے زیب دیتا ہے. سر سے گزر گئی یہ بات. شاہد کاظمی، یہ میرا اور آپ کا جملہ تو ہو سکتا ہے، توحید کا نہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، اس لیے ہم شاید کہتے ہیں. تو جانتا تھا کہ کیا ہوگا. پچھلا معاملہ ٹھیک ہے بھائی. پروردگار جانتا تھا کہ یہ ہدایت پہ نہیں آئے گا، تو امجد پھر کیوں کہا ہے اللہ نے لعلہ یتذکر و یخشا، شاید ہدایت پا جائے یا خوف زدہ ہو جائے. میں کل اس وقت تک بات کرتا رہوں، فیصلہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ زمانے بھر کے مولویوں کو جمع کرو. مولوی کیا جانے قرآن کیا کہتا ہے. آؤ مولا کے دروازے پہ چلیں. جاگتے رہنا. بس میں ارشد بھائی تمہید ختم کرنے لگا ہوں. قرآن کے وارث سے ششم سے پوچھا گیا کہ لعل من التردید، لعل حرف تردید ہے، جہاں اس طرح بھی ہو سکتا ہو اس طرح بھی ہو سکتا ہو. اللہ تو جانتا تھا کہ فرعون ہدایت پہ نہیں آئے گا، پھر کیوں کہا ہے شاید ہدایت پہ آ جائے. توجہ، میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا اگر اللہ موسیٰ اور ہارون کو پہلے بتا دیتا کہ وہ ہدایت پہ نہیں آئے گا، وہ بے دلی سے تبلیغ کرتے. ٹوٹے ہوئے دل سے تبلیغ کر دے کہ ہدایت پہ تو آئے گا نہیں، ہم کیوں اپنا زور لگائیں. نہیں، اللہ نے شاید کہہ کر انہیں لالچ دلایا تاکہ موسیٰ اور ہارون اپنی تبلیغ اور علم کا پورا زور لگا دیں اور حجت تمام ہو جائے. بس میری بات ختم. شاہد کاظمی، جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے، تبلیغ اکیلے فرعون کو کرنی ہے. مبلغ دو ہیں، دونوں نبی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے شاید، یعنی موسیٰ اور ہارون دونوں کی تبلیغ پہ اللہ کو یقین نہیں ہے کہ یہ فرعون کو سمجھا سکیں گے، اس لیے کہا شاید. لیکن 9 محرم کو میدان کربلا میں 9 لاکھ نے ہجوم کیا. اکیلے عباس کو دیکھ کر حسین نے کہا ارکب بنفسی انتا واعظ القوم حتی یرجعون، میری جان تجھ پہ قربان ہو جائے عباس. پلے پڑی بات. ہاں نہیں، جملہ تو آگے ہے، لیکن یہاں بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا. اب تو بچے بھی سمجھ گئے ہوں گے میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں. حسین جیسی حجت کہہ رہی ہے،
ہاں چلو میں پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں. ارکب بے نفسی انتا، میرا نفس تجھ پہ قربان ہو، میری جان تجھ پہ قربان ہو، گھوڑے پہ سوار ہو جا. وائز القوم، اور انہیں سمجھا حتی یرجعون، تاکہ یہ پلٹ جائیں. وہاں ایک کو سمجھانا تھا، اللہ کو یقین نہیں. یہاں حسین 9 لاکھ کے مقابلے میں. موسیٰ اور ہارون کو بھیجنے والا اللہ، عباس کو بھیجنے والا بندہ. وہاں ایک کو سمجھانا ہے، یہاں 9 لاکھ کو سمجھانا ہے. اللہ کو بھروسہ نہیں، حسین کو یقین ہے. العزت للہ. پلے بڑی بات، پلے بڑی بات. مجھے کہنا یہ ہے کہ جہاں ہارون، چلو یہ وسیع ہے، جہاں موسیٰ جیسے اولو العزم، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، اللہ کے کلیم حسین کے علمدار کی برابری نہ کریں، حسین کے بابا کی برابری باداری ماؤں کے بچے کیسے کریں گے؟ کئی سالوں سے بھائی ذوالفقار میں نے یہ وطیرہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں عشرہ پڑھوں ایک مجلس سرکار وفا پہ ضرور پڑھتا ہوں. ہاں زمانے کو سمجھانا ہے، ان لوگوں کو خواب غفلت سے جگانا ہے جو عباس کا احترام رشتے کے حوالے سے کرتے ہیں. 14 کے خاندان میں رشتے نہیں چلتے، منصب چلتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں اب دیکھیں کہا کیا تھا میرے مولا حسین نے، ارکب بنفسی، میری جان تجھ پہ قربان ہو. نہیں میں نے کہا اور بڑی خوبصورتی سے ہضم کیا آپ نے. حسین ہر ایک پہ جان قربان کرتا پھرتا ہے. میں بخاری صاحب چیلنج، 2 ہی مثالیں ہیں حسین کی جان قربان کرنے کی. یا حسین نے جان، سنبھالنا اپنے آپ کو، ہاں مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا میں ابھی، بہت فضائل پڑھنے ہیں سرکار کے، ہاں ورنہ مجھے مجبوراً تمہارے مزاج کو دیکھ کر اپنا موضوع بدل دینا پڑے گا. یا حسین نے حقیقت محمدیہ پر جان قربان کی. دیکھیں سورہ صافات میں آیت ہے، حلق اسماعیل پہ بلا تشبیہ چھری آئی تھی نا، ہٹ گئی. کیوں؟ قرآن بتاتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کو اسماعیل کا فدیہ کر دیا. یعنی ظاہر میں جو ترجمہ ہے. اب علم نے دیکھا کہ کٹا تو دمبا ہے، دمبا تو اسماعیل سے عظیم نہیں ہو سکتا.
ہیں سر اٹھانا. پھر جب علم نے جستجو کی انہوں نے کہا نہیں ذبح عظیم سے مراد حسین ہے. یہاں پھر میرا اعتراض ہے، حسین اسماعیل پہ قربان نہیں ہو سکتا. اللہ العظمت للہ. ہیں چلے تو نہیں گئے ہو؟ بلکہ آدم سے عیسیٰ تک نبی ہوں، سب پہ شاہد کاظمی، حسین قربان نہیں ہو سکتا. لیکن ذبح عظیم ہے حسین، اس میں شک نہیں. تو پھر کیا ہے یہ فدیہ ہے کیا؟ سر اٹھانا. عزت بھائی حلق اسماعیل پہ چھری آئی. ہاں جو جانتے ہو جانتے ہیں، ورنہ جان لو. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل. اسحاق کی نسل سے ہزاروں نبی گزرے، اسماعیل کی صلب سے سوائے میرے نبی کے کوئی نہیں آیا. غیرات الہی نے گوارا ہی نہیں کیا کہ جس صلب میں میرا حبیب رہے. وہاں کوئی دوسرا آئے، بس ادھر چھری آئی. جو خریدار ہیں ان کے لیے بے دل کے دل میں ہلچل مچ گئی. ہیں او جبرائیل، اگر یہ چھری پھری تو صرف اسماعیل کا گلا نہیں کٹے گا، اس کی صلب میں تو میرے حبیب کا نور ہے. نور محمدی خاموش ہو جائے گا. اس وقت عرش سے آواز آئی، میں افدی نفسہ علی حبیبی. ہے کوئی جو اپنی جان کا فدیہ دے کر میرے محبوب کو بچائے؟ حسین نے کہا میں. حسین اپنے نانا کا فدیہ ہوا. اسماعیل کا نہیں ہوا، محمد مصطفیٰ کا. اور اب پتہ نہیں کس کا کلیجہ چر سے چرنے والا ہے، کون عرش کو چھونے والا ہے. عرش پہ جو جان محمد پہ قربان ہوئی، آج عباس سے کہہ رہا ہے میری جان تجھ پہ قربان ہو. بڑی بات. ہاں یا محمد مصطفیٰ پہ قربان ہوا یا پھر عباس سے کہہ رہا ہے. کوئی قدر مشترک تو حسین کو دکھائی دے رہی ہے. اور ہاں پہلے میں پھر واپس آتا ہوں. یہیں آیت ہے نا سورہ بقرہ میں کہ
اور اللہ جانے پتہ نہیں قرآن سے زمانہ کہاں کہاں اور کیا کیا نہیں کھیلا. ہاں آیتیں ایک ایک تفسیر کے دعوے دار کا چہرہ تکتی رہتی ہیں کہ ہمیں اللہ نے کس لیے بھیجا تھا, یہ ہمیں کیا کھلونا بنا رہے ہیں. تو پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں, سر اٹھانا, بڑی شعراء آفاق آیت ہے. من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جميعا. اب اس کا ترجمہ ہر ایک نے, اپنے نے, پرائے نے, بیگانے نے, یگانے نے, سب نے یہی کیا. جس نے ایک نفس کو قتل کیا, جس نے ایک جان کو, بس یہ دو لفظ ملیں گے, یا تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں, یا نفس یا جان. تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. یہی کہتے ہیں, اور کیا موتی پر ہوتے ہیں. جس نے ایک جان کو مارا, اس کا مطلب ہے جو فرعون کو قتل کر دے اس نے آدم کو بھی قتل کر دیا. یار عقل کی بات کرو, کیونکہ آدم بھی انسانیت میں شامل ہے, اس نے عیسیٰ کو بھی قتل کر دیا. بھائی جس نے ابو جہل کو قتل کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو بھی قتل کر دیا. نہیں اسی لیے کہا کرتا ہوں قرآن مولا سے پوچھا کرو. اور پھر من قاتل النفس نہیں, من قاتل نفسا. اب جیسا ہے النفس بالنفس, الف لام ہے, نفس بنفس نہیں کہا اللہ نے, النفس بالنفس, ایک جان کے بدلے ایک جان. یہاں وہ بات نہیں, یہاں ہے من قاتل نفسا. یہ نفس نکرہ ہے, اس پر تنوین عظمت ہے. اب جیسے کہ بخاری صاحب اس کی مثال حدیث رسول میں جو میدان خیبر میں رسول نے کہا تھا, لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا. یہ رجلن نکرہ ہے, اس پر تنوین عظمت ہے. یہ ترجمہ غلط ہے کہ کل علم مرد کو دوں گا. دوپٹے اوروں نے بھی نہیں اوڑھے ہوئے تھے, پہنی ہوئی انہوں نے بھی ابائیں تھیں. رجلن تنوین عظمت ہے, کل علم ایک عظیم مرد کو دوں گا. سمجھ آئی بات؟ تو جس نے ایک عظیم نفس کو قتل کیا, گویا اس نے پوری کائنات مار ڈالی. اب میرے پاس ایجاد بھائی وقت ہے نہیں, تفاسیر اہل بیت کا میں ضامن. قرآن کے وارثوں نے کہا بھائی جمیل عباس کہ یہاں نفسن سے مراد حسین کی جان ہے. اللہ اکبر. جس نے حسین کو مارا اس نے آدم کو مار دیا, ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کو مار دیا, محمد مصطفیٰ کو مار دیا, علی مرتضیٰ کو مار دیا, اس نے ساری خدائی مار دی. تو حسین کی اکیلی جان خدائی کے جانوں کے برابر ہے, اور کہہ رہا ارکب بنفسی, میری جان تجھ پہ قربان ہو. اور حجتوں کے ہاں جذبات کے رشتے نہیں ہوتے. اگر جذبات کے رشتے ہوتے تو پھر رسول اپنے چچا ابو لہب کی بھی عزت کرتے, چونکہ ایمان نہیں رکھتا تھا عزت بھی نہیں کرتے تھے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پولی جی گل,
ایسے پالیسی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ابو لہب کی کبھی عزت نہیں کی رسول نے، مشرک تھا، کافر تھا، نہیں کی. ابو طالب کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کیوں. بڑے بڑی بات جی. تو حجتوں کے ہاں جذباتی رشتے نہیں ہوتے، وہ حقیقت بیان کرتے ہیں. دیکھا نہیں تھوڑا سا دل پسیجا تھا حضرت نوح کا اپنے بیٹے کے لیے، تو ڈانٹ پڑ گئی نا اللہ کی طرف سے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، جاہلین میں شامل ہونے کی کوشش نہ کر. تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ گویا پوری کائنات کو قربان کر رہا ہے حسین عباس پر. اور ہاں جیتے رہو. اور میں نے عرض کیا تھا نا، یا اپنے نانا پہ قربان ہوا یا عباس پر. اور مثال لاؤ، میں چیلنج کر رہا ہوں، ممبر سے کر رہا ہوں، مثال لاؤ. مثال ہی کوئی نہیں. اب قدر مشترک کیا نظر آ رہی ہے؟ حسین بھی دیکھ رہا تھا آنے والے وقت کو کہ جاہل 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں پیدا ہوں گے جو میری عزت کریں گے محمد کا نواسہ سمجھ کر کے، اس کا محمد سے رشتہ ہے، عباس کا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سر سے گزر گئی ہے. بلکہ حضور بسم اللہ خود بھائی جمیل عباس عباس نے بھی اس کی طرف، حسین نے تو اشارہ کیا ہے، عباس نے بات کھول دی میدان میں. ہاں کھول دی. کتابیں پڑھو. جب میدان میں نکلے لڑنے کے لیے تو ایک پہلوان تھا فوج شام میں، مارد بن سدیف تغلبی. ہاں بے شک ایسا ہی ہے. ہزاروں سے اکیلا لڑتا تھا اور اپنے گھر میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر ہیں، علی نے مرحب کو مار دیا، انتر کو مار دیا، ابن عبدود کو مار دیا، فلاں کو پچھاڑ دیا، میرے ساتھ ٹاکرا جو نہیں ہوا. لگ پتہ جانا تھا علی کو کہ شجاعت کہتے کس کو ہیں. یہ اپنے گھر میں بھونکا کرتا تھا. مجھے ذات واجب کی قسم، جھوٹ بولوں میری زبان پہ ابھی فالج گر جائے. جب علمدار حسینی نے جا کے گھوڑا فوج شام کے سامنے روکا، اللہ جانے کتنی دیر تک سانسیں بھی سینوں میں اٹکی رہیں. سانسیں بھی بخاری صاحب سینوں میں اٹک گئیں. وہ تو کہو کہ عباس بول پڑے ورنہ شاید قیامت آ جاتی. ہاں عباس نے جب کہا سانپ کیوں سونگ گئے تمہیں، تب جھٹکے سے ہوش میں آئے. ہاں عمر سعد نے کہا مارد بڑی حسرت تھی، تو ہاتھ ملتا رہا ہے، علی سے ٹاکرا ہوتا. اور میں اکثر یہ بھائی جمیل عباس کہا کرتا ہوں کہ علی کا، لوگ تو کہتے ہیں علی کے یہ فضائل بڑے، یہ فضائل بڑے. بھائی ذوالفقار میرے نزدیک علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی اللہ ہے نہیں مگر لگتا ہے.
سمجھے؟ علی اللہ نہیں ہے، بندہ ہے مگر خدا لگتا ہے. اسی طرح عباس علی ہے نہیں مگر لگتا ہے. جو ہاں ارادے بڑا ہاتھ ملتا رہا ہے تو. یہ علی تو نہیں، ثانی علی کہتے ہیں اسے. جا ذرا اس کا سر لا، جس ملک کی سلطنت کہے گا دلوا دوں گا. یہ بڑا، اور ذات واجی کی قسم ڈاکٹر یہ لفظ پڑھے ہیں میں نے کتابوں میں، کان علی السرج کل جبل، یوں لگتا تھا کہ زین پہ پہاڑ بیٹھا ہے. ہزاروں سے جو نامراد لڑتا تھا تو آخر کوئی دیو کامت چیز تھا نا. بس آیا اور ابھی دور تھا، پتہ نہیں کیا کف بہاتا ہوا، منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا. اور نوجوان لڑکے رحم کھا اپنی جوانی پہ، گھوڑا دوڑا کے بھاگ جا. عباس نے ڈاب سے نیزہ سرکانا شروع کیا. جو بھاگ جا، ورنہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تیری لاش پہ رونے والا کوئی نہیں ہوگا، بین ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا. عباس نے نیزہ ہاتھ میں لے کے انگلی پہ گھما کے کہا، عورتوں کی طرح کوسنے نہ دے، مردوں کی طرح سامنے آ. یہ پہلے بخاری صاحب ذرا تیزی سے آ رہا تھا، پھر اس نے بیض الفقار ذرا گھوڑے کو سست کر لیا جانچنے کے لیے. عباس نے اس کی طرف گھوڑا دوڑایا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، عزت حیدر کی قسم، ابھی گھوڑے دور تھے کہ عباس نے اس کی ناف میں نیزہ رکھا، اور لفظ یہ ہے رما ہو فی الہوا کا ابی ہل اقدس باب خیبرا، جیسے عباس کے بابا نے خیبر اڑایا تھا مارے دوڑتا نظر آیا. مشکل خوشحالی آجت روالی شیر خدا ہری کو چار گلی علی علی بول غمنا بکول یا علی 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 نعرہ. نہیں میں ممنون، شکریہ. بھونچال آ گیا، بڑی داد دی، بڑے ہاتھ اٹھے، نعرہ لگا، سب کچھ، لیکن تھوڑا سا رویش ادراک پہ میرے ساتھ سفر کیجئے گا. اصول یہ ہے کہ نیزے میں کوئی چیز اٹھائی جائے اور جب یوں سیدھی کی جائے وہ تو اور نیچے آتی ہے. اللہ جانے ید اللہ کے بیٹے کی کلائی میں ہنر کیا تھا. ہاں کہ ادھر پہاڑ کو نیزے پہ اٹھایا اور یوں جھٹکا دیا، نیزہ ہاتھ سے نکلا نہیں. اور وہ خیبر کے دروازے ممبر پہ بیٹھا ہوں جب پہلی بار اچھا ہاتھ بلند کر کے
جو ہاں کہاں پہ تھا مہدی میں؟ نیزہ بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹا، اور یہ کَأَبِيهِ الْأَقْدَسِ بَابَ خیبر، جیسے اس کے مقدس بابا نے خیبر اڑایا تھا۔ اور منبر پہ بیٹھا ہوں، جب ارشد بھائی پہلی بار جب میں یہ روایت کتاب میں پڑھ رہا تھا، وجد تو بڑا آیا کہ جیسے علی نے خیبر اڑایا ایسے عباس نے مارد اڑایا۔ یقین کرو منبر کی بات ہے، لیکن معن میرے دل میں خیال آیا کہ علی کا پھینکا ہوا خیبر تو آج تک نہیں لوٹا۔ یہ ملعون تو واپس آیا۔ بخدا یوں لگتا ہے کہ جیسے کتاب کی سطریں میرے دل کی سرگوشیاں سن رہی تھی، آگے ہی جواب تھا۔ انہیں کہا علی نے اڑایا تھا فولاد، فولاد ملکوت سے گزر بھی جائے تو ملکوت ناپاک نہیں ہوتا۔ عباس کفر کو ملکوت تک بھیجنا ہی نہیں چاہتا۔ جو ہاں جی اور لفظ یہ ہے فتاور کل کرتے، جیسے گیند گھومتی ہوئی جاتی ہے یوں گیا، اور لاکھوں کا لشکر یوں دیکھا ہے پہاڑ جا کیسے رہا ہے، اسے اڑا کون سی چیز رہی ہے، لیکن عباس مطمئن کھڑا ہے۔ جہاں عباس کی مشیت نے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا، وہاں اس تودے نے تیزی سے گرنا شروع کیا، جو ہی سامنے آیا عباس نے تلوار سیدھی کر لی، تلوار کے وسط میں نہیں وسط میں گرا، کمر سے دو ہوا، چابک دستی سے یوں مارا، پھر چیرا دستی سے یوں مارا۔ شامیوں نے دیکھا گیا ایک تھا ہو چار گیا۔ جو گیا ایک تھا چار۔ خیر یہ تو میں نے آپ کی ضیافت طبع کے لیے جملے پڑھ دیے۔ جب رجز کا تبادلہ ہو رہا تھا اسی ملعون سے، کف بہاتے ہوئے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، وہاں جو تیرے پیشوا نے باب الحوائج نے علمدار حسینی نے جملہ کہا، وہ ان کانوں سے سننے والا نہیں، وہ دل کے کانوں سے سننے والا اور یہاں لکھنے والا ہے۔ فرمایا بک بک مت کر، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں۔ آنا من احمد کل ورقت من الشجرت، فرمایا میں محمد سے ایسے نکلا ہوں جیسے درخت سے پتا نکلتا ہے۔ جو جی یہ تیرے مولا عباس کے جملے ہیں۔ میں محمد سے ایسے ہی برآمد ہوا ہوں، کل ورقت من الشجرت، جیسے درخت سے پتا۔ اچھا میں مثال سے سمجھاؤں تاکہ یہ بچے بھی سمجھیں۔ یہ میرے پاس رومال ہے، یہ اس کی لمبائی ہے، میں نے بالکل برابر کے دو حصوں میں اسے بانٹ دیا۔
کوئی فرق ہے اس میں یا اس میں؟ اب اس میں سے میں نے ایک ریشہ الگ کیا، ایک دھاگا نکالا، اسے حق ہے کہہ سکتا ہے میں اسی رومال کا ریشہ ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں پلے پڑی، نہیں پلے پڑی۔ او اللہ نے حقیقت محمدیہ کو برابر کے حصوں میں بانٹا، ایک کو محمد کر دیا، دوسرے کو علی کر دیا، علی سے عباس ہے، گویا محمد سے ہے۔ یہی تو وجہ ہے، بخاری صاحب دیکھنے والی بات ہے، علی جیسا مقدر ساز بادشاہ کہاں ملے گا؟ دیکھو، دو بیٹے علی کے بطن سیدہ سے رسول نے قبضہ کر لیا، میرے بیٹے ہیں تیرے نہیں ہیں۔ عباس کے علاوہ 14 بیٹے علی کے اور بھی تھے، لیکن عباس پہ بطول نے قبضہ کر لیا، یا علی یہ بھی تیرا بیٹا نہیں میرا بیٹا ہے۔ نہیں، اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے سماعت کے کتنے پانی میں ہیں لوگ، جو چیز رسول کو حسنین میں نظر آ رہی تھی، جو حقیقت رسول نے حسنین میں دیکھی وہی بطول کو عباس میں نظر آ رہی۔ اسی لیے تو وہ پورا خطبہ جب پڑھا جائے تو تب ہے، کبھی چون چون کا مربع تمہیں پتہ ہے میں نے بنایا نہیں اپنے بیان کو۔ ہاں، ایک سسٹم کے تحت مجھے چلنا ہوتا ہے، سر اٹھانا۔ یہی وجہ ہے رسول فرماتے ہیں کہ لولا علی لما کان الفضل، علی نہ ہوتا لفظ فضائل نہ ہوتا۔ ہاں ہاں، لولا علی لما کان الفضل، فضل کا لفظ ہی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ 4 شعبان کو عباس دنیا میں آیا، شام والی اٹھا کے بابا کے پاس لائیں، نام اسے میری اماں نے دیا تھا، آپ بھی تو کچھ عطا کریں۔ علی نے ماتھا چوم کے کہا میں بس یہ کہہ رہا ہوں یہ ابو الفضل ہے۔ سمجھے؟ جمال دیتا ہے عباس کا عالم، غم سے نجات دیتا ہے عباس کا عالم۔ ارے مشکل کشا علی ہے نبیوں کے واسطے، اپنی تو ڈال دیتا ہے عباس کا۔ صرف تمہاری نہیں، میدان قیامت میں پوری کائنات کی یہ علم ٹالے گا۔ اور میدان قیامت میں انبیاء بھی ہوں گے۔ ہاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب میرے پاس فضل بیٹا تھا عباس کا اس وجہ سے ابو الفضل، یہ جاہلانہ خیال ہے، کیونکہ اگر بیٹے کے نام پہ کنیت ہو تو وہ بڑے بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے، اور سرکار کے بڑے فرزند کا نام محمد ہے۔ اور پھر 4 شعبان کو ابھی گھنٹہ بھی نہیں ہوا دنیا میں آئے ہوئے، اس وقت بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اور علی کہہ رہے ہیں ھذا ابو الفضل، یہ فضائل کا باپ ہے۔
جیسے علی ابو تراب، ایسے عباس ابو الفضل. تین لقب میرے شہنشاہ کے ایسے ہیں جو علی کی زندگی میں اسے مل گئے. علی سے، علی کی موجودگی میں خطاب لینا مذاق ہے؟ مجھے قوم نے سلطان العلماء کا خطاب بخشا، میرا کوئی شاگرد میرے جیتے جی خواب میں بھی نہیں سوچے گا کہ استاد کی موجودگی میں، اس کی زندگی میں بھی سلطان العلماء بن جاؤں. سر اٹھانا، علی موجود ہو. یا علی، تیری دہلیز عظمت پہ میری پیشانی رکھی ہے، تعظیم کا سجدہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، بے شک تو کائنات سے بڑا ہے، تو عباس سے افضل ہے. لیکن میں پہلے آیت پڑھ کے کہہ چکا ہوں کہ ایک آدھ صفت میں بڑھ جانے کا نام فضیلت نہیں ہوتا. یا علی، القاب میں عباس کا مقدر تجھ سے بھی بڑا ہے. سر اٹھا. تیرے نبی نے علی سے کہا تھا، یا علی انت نجم بنی ہاشم، اے علی تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے. علی کو کہہ رہے ہیں رسول، انت نجم بنی ہاشم، تو بنی ہاشم کا نجم ہے، ستارہ ہے. علی بھی موجود ہے اور عباس قمر بنی ہاشم ہے. علی موجود ہے جس کے غزوے میں استعمال ہونے والے گھوڑے کے ٹاپوں کی ضربوں کی اللہ قرآن میں قسمیں کھائے. وہ علی موجود ہے اور علی کی زندگی میں عباس کا لقب ہے غازی. ہاں بس سمیٹنے لگا ہوں میں اپنے بیان کو. ایک اور لقب شاید سب کے لیے نیا ہو، ایک لقب ملا ہے، وہ بھی علی کی زندگی میں ملا ہے سرکار کو، سبع القنطرہ، پل کا شکاری. عرب والے چیتے یا شیر کو شکاری مانتے ہیں اور کسی جانور کو نہیں. ہاں، پل کا شکاری. چلو آپ سوچ لو، میں چپ ہو جاتا ہوں. تو بس پھر سنو، یہ جنگ نہروان میں لقب ملا. ہاں ہاں، فرات کے کنارے پہ لڑی گئی یہ جنگ بھی. مولا نے تیرے علمدار سے کہا، میرے شہنشاہ سے کہا، مسجد وفا سے کہا، عباس پل پہ کھڑے ہو جاؤ، لشکر کو پل عبور نہیں کرنے دینا. اللہ سر اٹھا. 13 سال کی عمر ہے اور ید اللہ کہہ رہا ہے لشکر نہ گزرے. کھڑا ہو گیا عباس پل پہ. جاگنا حلالیو موالیو. علی وضو کر رہے ہیں، ایک بندہ بھاگتا بھاگتا آیا، یا علی یا امیر المومنین عبر القوم الجسر، مولا لشکر نے پل عبور کر لیا. علی وضو کرتے رہے. جاگتے رہنا. ہاں ہاں، میں دیکھتا ہوں کہ کون کہاں ہے. علی وضو کرتے رہے. اس نے پھر کہا، مولا لشکر آ گیا ہے، حملہ ہو جائے گا. علی وضو کرتے رہے. آخر قریب آ کے جھنجھوڑ کے کہتے ہیں، مولا سن نہیں رہے، لشکر آ گیا.
مولا نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ لو تظاہرت العرب والعراق لما قدروا ان یعبروا الجسر ما دام العباس قائما علی الجسر. فرمایا پورا عرب پورا عراق آ جائے جب تک عباس پل پہ کھڑا ہے. بڑے بڑی بات. فرمایا پورا عرب آ جائے پورا عراق آ جائے لما قدرو ان کی قدرت ہی نہیں این یابرو کہ عبور کر جائیں ما دام العباس قائما علی الجسر جب تک میرا عباس پل پہ کھڑا ہے. اس دن سے لقب ملا سبع القنطرہ پل کا شکاری جسے علی سند دے کے پورا عرب پورا عراق اس کے لیے 9 لاکھ کیا تھا. وہ تو حسین کی مصلحت میں تقسیم ہو گیا. اللہ اکبر العظمت للہ. مولا تمہیں کسی اور غم میں کبھی نہ رلائے. ہاں کوئی شکایت نہیں کرنے لگا. تقریباً 98% آنکھوں نے وضو کر لیا ہے لیکن ایک جملہ وہ دانستہ بتانا چاہتا ہوں تمہیں. پردہ داروں میں شام سے کوئی بی بی آتی ہے وہ اکیلی نہیں ہوتی اس کے ساتھ ایک 4 سال کی بطول ہوتی ہے نا. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ معصومہ ہر مصائب پھپھی کی جھولی میں بیٹھ کے سنتی ہے. جو ہی عباس کے مصائب شروع ہوتے ہیں یہ پھپھی کی جھولی چھوڑ کے کنارے پہ آ جاتی. سکینہ کی نظر ایک چہرے پہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ کون میرے عباس کو کیسے رو رہا ہے. تم تو موالی ہو آزادار ہو سوگوار ہو. اس منظر نے تو دشمن رلائے ہیں. ذات واجب کی قسم میرے سر پہ قرآن لاؤ رکھو ہاتھ میں علم دو. ابو خلیق ایک ملعون ہے شامی ہے یہ قید ہو کے مختار کے دربار میں آیا. مختار نے سے پوچھا ملعون تو نے کیا کیا تھا کربلا میں. اس نے کہا امیر میں نے کچھ نہیں کیا میری ڈیوٹی لشکر لکھنے پہ تھی. نہ میں نے کوئی تیر مارا نہ نیزہ نہ پتھر نہ تلوار. مختار نے رو کے کہا اچھا تو نے کیا تو کچھ نہیں. یہ بتا سارا دن تیرے سامنے شہادتیں ہوتی رہیں کبھی تیرے دل میں بھی رحم آیا. اب جو رونے کی نیت لے کے آئے ہو تیرے دل میں بھی رحم آیا. دشمن تھا دھاڑے مار کے رونے لگ گیا. کہنے لگا مختار ایک موقع پہ کربلا میں میری چیخیں نکل گئی تھیں. کس موقع پہ؟ کہا جب سارے مارے گئے عباس اور حسین 2 رہ گئے. عباس میدان کی طرف چلنے لگتا حسین دوڑ کے کمر میں ہاتھ ڈال لیتا. کہتا عباس تو جا رہا ہے میری زینب کا کیا ہوگا.
حوصلہ حوصلہ، پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو۔ ایک منٹ حوصلہ۔ بلادشمی حسین کمر میں ہاتھ ڈال لیتا، عباس تو چلا گیا، میرے پردہ داروں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سید میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، وہ مجھے 2 منٹ کی اجازت دے دو، ہاں ایک جملہ کہنے دو۔ حسین کہتے مجھے جانے دو، حسین چلتے، عباس دوڑ کے کمر میں ہاتھ ڈال لیتا، مولا تو چلا گیا، سکینہ مر جائے گی۔ کہا میں دشمن تھا، اسی لیے میں مومنین کے ڈر کی وجہ سے اسی ڈر کی وجہ سے میں لمبے مصائب نہیں پڑھا کرتا۔ ہاں مجھے عزاداروں کے دل کی نرمی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بس ایک فکرہ، چھوڑ دیا میں نے سب کچھ، نہیں پڑھوں گا شہادت، نہیں برداشت کر سکو گے۔ بس تصور کرو، تیار ہو چکا عباس، اس وقت کے عرب کے جتنے ہتھیار تھے سارے عباس نے سجائے، لوہے میں ڈوبا ہوا حسین کے پاس آیا، مولا اجازت، لفظ سمجھنا میرے۔ بلا تشبیہ بطول کے لال نے سر سے پاؤں تک دیکھا، دل میں حسین نے سوچا اگر ایسے چلا گیا 9 لاکھ اسے زین سے نہیں اتار سکیں گے، اگر سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے۔ حسین نے بلا تشبیہ ابا کندھے پہ ڈالی، عباس میرے لال، میری جان، بڑی تیاری میں جا رہے ہو، مولا تیرے دشمنوں کی زبانیں نہیں کھینچنی، جو گستاخی کرتی رہی، جنہوں نے تیرا پانی بند کیا، ان کے سر نہیں اتارنے۔ اب فکرہ سننا، حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا شوق ہے نا لڑنے کا، اگر ہتھیاروں میں کوئی کمی ہے اور لے جا، ایک نیزہ ہے ایک اور لے، ایک تلوار ہے لے، میری بھی لے جا، میری تلوار بھی رکھ، تیر کم ہے اور رکھ، مارنے کا شوق ہو رہا ہے، کشتوں کے پشتے لگا دے، لاشوں کے پہاڑ لگا دے۔ رو کے کہا لیکن عباس سوچ کے مارنا، تو جتنے کربلا میں مارے گا شام میں بدلہ میری زینب کو دینا پڑے گا، شام میں بدلہ میری سکینہ کو دینا پڑے گا۔ عباس نے کہا یہ خود لے لے، یہ تلوار لے لے، یہ تیر لے لے، میرے ٹکڑے ہو جائیں۔ کرو اللہ اللہ اللہ، کہوں ایک فکرہ یا چھوڑ دوں؟ اب سمجھ نہیں آتا، کچھ کہتے ہیں چھوڑ دو، کچھ کہتے ہیں پڑھو، اب تکلیف ہو جائے تو پھر مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ عباس نے زین چھوڑی، حسین میدان کی طرف چلے، ذہن میں رہے یہ وہ حسین ہے جو اکبر کے لاشے پہ نہیں رویا، ابھی دور تھا عباس سے، حسین نے امامہ اتار کے زمین پہ مارا، گریبان پھاڑا، کربلا کی ریت اٹھائی، پکڑ لو یار، مومن کو پکڑ لو۔ کیوں؟ نظر کیا آیا حسین کو؟
شامیوں کے دل میں غصہ عباس کے لیے تھا. حسین کو دور سے آتے ہوئے دیکھا, عباس کے بدن سے کوئی ٹکڑا کاٹتے ہیں, نیزے پہ چڑھا کے کہتے ہیں حسین اسی کے سہارے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا, تجھے اسی پہ ناز تھا, اسی کے پہرے پہ سکینہ سوئی.